کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو، گھر میں خوشیاں ہوں، بچے ہنستے کھیلتے ہوں، سب کچھ بہترین ہو، سکون ہو، اور اچانک سب کچھ بدل جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آپ دیکھ رہے ہیں دل کی بات صبیحہ کے ساتھ۔ آج کچن میں بن رہی ہے بریانی، کیونکہ میرے بیٹے نے رات کو بہت ضد کی کہ میں نے بریانی رائس کھانے ہیں، میرا بہت دل کر رہا ہے، لیکن وہ بہت رات کا ٹائم تھا۔ تو میں نے اسے کہا کہ آپ کل انشاءاللہ جب اسکول سے آؤ گے تو آپ کے لیے بریانی بنی ہوگی، اور یہ نا وہ لیئرز والی بریانی نہیں ہے جیسے لاہور میں ہوتی ہے نا مکس بریانی، وہ والی ہے۔ اس طریقے سے بھی بنائیں گے تو آپ کو اچھی لگے گی۔ چلیں جی، اب چلتے ہیں اپنے آج کے بہت 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 امپورٹنٹ ٹاپک کی جانب۔ نظر بد لگ جانا، کیا یہ حقیقت ہے؟ لگ جاتی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، بلا وجہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بلا وجہ بے چینی ہو جاتی ہے، بنتے بنتے کام رک جاتے ہیں۔ ہم اکثر کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، لیکن کیا واقعی ہمیں نہیں پتہ، یا ہم ایک بہت بہت ضروری حقیقت کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں؟ ہوتا یہی ہے کہ ہم اسے نظر انداز کر رہے ہیں۔ اسلام میں نظر بد ایک حقیقت ہے، یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک اثر ہے۔ وہ اثر جو کسی کی حسد بھری نظر سے آپ کی خوشیوں کو چھو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، نظر حق ہے، یعنی نظر لگنا حقیقت ہے۔ ایک اور جگہ پر اس کے بارے میں بیان ہے کہ نظر اور حسد انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں لے جاتا ہے۔ تو اب آپ اس بات سے متفق ہوں گے، اس بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے کہ نظر کس قدر معنی رکھتی ہے ہماری زندگی میں، اور یہ ہمارے ساتھ کیا ہی کر سکتی ہے۔ چلے جی، اب چلتے ہیں کہ نظر کیا ہوتی ہے۔ نظر وہ حسد یا حیرت بھری نگاہ ہے جو دل کی نیت کے ساتھ نکلتی ہے اور سامنے والے کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ کبھی کسی کی خوبصورتی دیکھ کر، کسی کے گھر کی خوشی دیکھ کر، یا کسی کی کامیابی دیکھ کر اگر دل میں واہ کے ساتھ حسد آ جائے تو وہ نظر بن جاتی ہے۔ سوچیں، ہم اپنی خوشیاں دنیا کو دکھاتے ہیں، سوشل میڈیا پر سب کچھ شیئر کرتے ہیں، نئے کپڑے دکھاتے ہیں، نیا گھر، بچوں کی کامیابیاں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہر دیکھنے والا خوش نہیں ہوتا؟ کبھی نظریں دعاؤں والی ہوتی ہیں اور کبھی نظریں حسد والی ہوتی ہیں۔ ہم جدید دور میں سب کچھ سائنس سے جوڑ دیتے ہیں، لیکن کبھی کچھ حقیقتیں ایسی بھی ہیں جنہیں ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی شخص نئی گاڑی لیتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے، سب کو دکھاتا ہے، اور چند دن بعد کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، کوئی بیماری ہو جاتی ہے، گھر میں کوئی پریشانی آ جاتی ہے، اور چھوٹی موٹی نہیں، کوئی بہت بڑی پریشانی آ جاتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ بس اتفاق تھا۔ لیکن کیا واقعی سب کچھ اتفاق ہوتا ہے؟ سوچیں جی۔ اسی طرح ایک اور جگہ بیان ہے کہ زن، زر اور زمین، ان کو چھپا کر رکھو۔ اب اس چیز میں ہر چیز کا مفہوم آ جاتا ہے، ہر چیز بتا دی گئی ہے اگر سمجھا جائے تو، کہ ان تمام چیزوں کو چھپاؤ۔ چھپانے کا مطلب تاکہ نظر اور حسد سے بچ سکو۔ تو یہ کتنا خوبصورت بات ہے اگر ہم اسے انڈرسٹینڈ کریں۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو نظر کے نقصانات کا بتایا ہے، اور اس سے اپنی حفاظت کرنے کے لیے بھی کہا ہے، اور کچھ ایسی دعائیں بھی بتائی ہیں جن کو پڑھنے سے ہم نظر سے محفوظ رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت امام حسن اور حسین پر بھی اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، جس کا ترجمہ بہت خوبصورت ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کے ذریعے ہر شیطان اور ہر زہریلے جانور سے اور ہر بری نگاہ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو آپ سمجھ لیں کہ کتنا خوبصورت ترجمہ ہے، اور یہی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی
حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے بھی یہ پڑھا کرتے تھے، یعنی اس میں ہر بری چیز سے حفاظت کی دعا ہے یہ۔ اس کے ساتھ اب ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم کیسے اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو انجوائے بھی کر سکتے ہیں اور حسد و نظر سے بچا بھی سکتے ہیں۔ کچھ ایسے رولز ہم اپنی لائف میں بنا لیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس طرح کی چیزوں سے محفوظ رہیں گے، اور اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت بنائیں، کیونکہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں تو آپ کا گھر نظر بد سے محفوظ رہے تو آپ ان رولز کو ضرور فالو کریں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ باوضو رہیں اور نماز کا اہتمام رکھیں اپنی زندگی میں، اور باوضو انسان تو ویسے ہی اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ پھر نمبر 2 میں آ جاتا ہے کہ صبح اور شام کی دعائیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، یعنی کہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کریں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ صرف الفاظ نہیں، یہ ایک حفاظت ہے، یہ شیلڈ ہے باقاعدہ ہمارے لیے۔ اس کے بعد آ جائیں نمبر 3 پر، ہر مسکراہٹ سنسیئر نہیں ہوتی، لہٰذا اپنی خوشیاں کسی کو نہ دکھائیں، یعنی کہ دیکھنے والے کا یہ نہیں ہوتا کہ ہر دیکھنے والا آپ کی خوشی میں خوش ہو۔ اپنی زندگی کے کچھ حصے ایسے رکھیں جو صرف اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان رکھیں، اور اپنوں کے ساتھ ہی شیئر کریں، اس طرح آپ نظر سے محفوظ رہیں گے۔ اور پھر آگے آ جاتا ہے رول نمبر 4 کہ ماشاء اللہ کہنا اور سننا دونوں عادت بنا لیں۔ جب بھی آپ کسی چیز کی تعریف کریں دل سے ماشاء اللہ کہیں، اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ تعریف کے ساتھ دعا بھی دی جاتی ہے۔ اور پھر ایک اور بات ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جب دیکھیں ان کو پڑھا کریں بسم اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس سے آپ کے بچے جو ہیں بہت حفاظت میں رہیں گے ماشاء اللہ۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں رول نمبر 5 پر، روزانہ قرآن کی جو 2 صورتیں ہیں، سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھیں، اپنے اوپر پڑھیں اور اپنے بچوں پر پڑھیں۔ ان کا اہتمام نہ صبح اور شام کیا جاتا ہے، پڑھ کر ان کو پراپر اپنے اوپر پھونک مار لی جاتی ہے، اور یہ ایک حفاظت ہے جو کسی بھی نظر سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور پھر آ جائیں جی رول نمبر 6 جو کہ بہت ضروری ہے، جس کو کچھ لوگ تو فالو کرتے ہیں اور کچھ شاید نہیں کرتے، کہ صدقہ دینا معمول بنا لیں۔ صدقہ صرف ضرورت مند کی نہیں بلکہ آپ کی بھی حفاظت کرتا ہے، یہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے اور نظر سے بھی بچاتا ہے۔ نظر سے بد سے بچاؤ مشکل نہیں ہے، بس ہمیں اپنی عادتیں ہی بدلنی ہیں اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اگر ہم ان عادتوں کو بنا لیں گے تو ہم اپنے گھر کو حفاظت میں رکھ سکیں گے۔ ہم سارا دن اتنی محنت کرتے ہیں، اگر تھوڑا سا ذکر کر کے اپنے بچوں کو پیاروں کو پھونک ماریں گے تو وہ بھی حفاظت میں رہیں گے۔ اور پلیز اگر آپ لوگوں نے میری اس ویڈیو سے کچھ سیکھا تو پلیز 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 لائک، سبسکرائب، شیئر اینڈ کومنٹ تو مجھے ضرور کرنا ہے۔